اور اپنے اس پاک اور مقدس گھر میں بلایا، اپنی عبادت کے لیے چنا۔ اللہ تبارک و تعالی جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو عبادت کی، سجدے کی توفیق نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوں اسی کو عبادت کی توفیق دیتے ہیں، اسی کو سجدے کی توفیق دیتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اسے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں نہیں چھینتے، اس کے رہنے سہنے کی جگہیں نہیں چھینتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق نہیں دیتے، سجدے کی توفیق نہیں دیتے۔ بس یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کا موقع بھی آپ کو مل گیا، تو یہاں سے آپ یقین مانیں کہ آپ کی فجر کی نماز قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فجر کی نماز قبول کی، اس لیے ظہر کی نماز کی توفیق دی۔ ظہر کی نماز گزارنے کے بعد اگر عصر کی نماز آپ کو ادا کرنے کا موقع مل گیا تو یقین مانیں کہ سوچ لیں، دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ میری ظہر کی نماز قبول ہوگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے عصر نماز کی بھی توفیق دی۔ اگر ظہر کی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہ ہوتی تو مجھے عصر کی نماز کی بھی توفیق نہ ملتی۔ وقت کے فرعون نے اور شیطان کی ایسی ایسی جالیں بچھی ہیں ہمارے سامنے، وقت کے نمرود، وقت کے فرعون اور وقت کے ظالم کی ساری طاقت استعمال ہوئی۔ وہ کس کے خلاف؟ ایمان والے کے خلاف، کلمہ پڑھنے والے کے خلاف۔ جو شخص مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے، ایمان والا کہلاتا ہے، اس کے خلاف یہ ساری سازشیں اختیار ہوئی۔ لیکن غافل رہا، سمجھ نہ پایا کہ مجھے نمرود اور شیطان کی طرف سے، فرعون کی طرف سے جو تعلیم مل رہی ہے، ان کے طریقے پر چلنے والے لوگوں کی طرف سے جو تعلیم مل رہی ہے، جو طریقہ کار مل رہا ہے، جن کو میں اپنے گھروں میں بساتا ہوں، اپنی اولاد کو جس طریقے کی تعلیم دیتا ہوں، اپنی اولاد کو جن ڈگریوں کی تعلیم دیتا ہوں، کیا وہ تعلیم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے بھی یا نہیں؟ کیا اس تعلیم کی دعوت آپ علیہ السلام نے دی تھی یا نہیں؟ ہم ان ساری باتوں سے غافل رہے۔ بڑی محدود سی زندگی تھی، بڑا محدود سا وقت تھا، لیکن ہم اپنے اس اعتدال والے راستے کو سنوار نہیں پائے، اپنے اس حقیقی راستے کو سمجھ نہیں پائے۔ غیر اللہ نے، شیطان کے ماننے والوں نے، نمرود کے ماننے والوں نے، فرعون کی باتوں کا اقرار کرنے والے، ان کی باتوں پر چلنے والے لوگوں نے ایسے جال بچھائے کہ ہماری آنکھوں پر پردے آ گئے، کانوں پر پردے آ گئے، ہمارے دماغ کی سوچیں کوئی چیز ایکسپٹ نہیں کرنے لگی، ان سب چیزوں پر پردے آ گئے۔ ہم نہ حلال کو حلال سمجھ پائے، نہ حرام کو حرام سمجھ پائے۔ لیکن کیوں؟ بچپن سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہم نے ان لوگوں کو دیکھا، ان لوگوں کو اپنا دوست بنایا، ان لوگوں کو اپنا حقیقی یار بنایا، ان لوگوں کو ہم نے اپنی زندگی کا ہمسفر بنایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے چھین رہے ہیں ہمیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم ہم سے چھین رہے ہیں، اور اس نمرود کی تعلیم ہماری زندگی میں لا رہے ہیں، جس نمرود نے ساری کائنات کو گمراہ کیا، حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا، حضرت سمود کی قوم کو گمراہ کیا، حضرت لوط کی قوم کو گمراہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا، اور ایسا گمراہ کیا کہ گناہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مہلت کا وقت نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے معافی کا وقت بھی نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کرتے کرتے اسی حال میں ایسا عذاب ڈالا ان پر کہ کی ساری کائنات فنا ہو گئی، برباد ہو گئی۔ آج بھی وہی نمرود، وہی فرعون، وہی شیطان کی طاقتیں موجود ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ہم نے اپنے اولاد کو وہ تعلیم دی، اپنے بھائی بہنوں کو وہ تعلیم دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی سے ہٹا کر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہٹا کر، اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ہم کو وہ راستہ دکھا رہی ہے، ہم کو وہ طریقہ دکھا رہی ہے جو حضرت ابو جہل نہیں کر سکتا تھا، جو باتیں ابو لہب نہیں کہہ سکتا تھا، وہ باتیں ہماری اولادیں کہہ رہی ہیں، ہمارے ساتھی، ہمارے ہمسفر، ہمارے رشتہ دار کہہ رہے ہیں۔
اور ایمان والے لوگ وہ باتیں کہہ رہے ہیں، ایمان والے لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں جو مشرکین مکہ نہیں کر سکتے تھے، جو ابو لہب ابو جہل نہیں کر سکتا تھا، جو نمرود نہیں کر سکتا تھا، جو باتیں فرعون نے اختیار نہیں کی تھی، جو طریقے فرعون نے اختیار نہیں کیے تھے، وہ طریقے ہماری اولادیں اختیار کر رہی ہیں، ہماری اولادیں اس طریقہ کار پر چل رہی ہیں۔ وہ کیوں کہ ہم گمراہ، ہم غافل رہے، ہم نہ فرعون کی طاقت کو سمجھ پائے، نہ نمرود کی تعلیم کو سمجھ پائے کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ۔ آیا قرآن کریم کہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ان لوگوں کو اپنا دوست تو نہیں بنا رہے ہو، ان لوگوں کے طریقے پر تو نہیں چل رہے ہو، ان لوگوں کے طریقے پر اپنی اولاد کو تو نہیں ڈال رہے ہو، ان لوگوں کا طریقہ اپنی زندگی میں تو نہیں لا رہے ہو، جو لوگ تم کو اللہ سے دور بھگا کر شیطان کی تعلیم دیتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہو تم، ان لوگوں کو اپنی زندگی کا ہم سفر بناتے ہو تم، جو تم کو اپنا دوست نہیں مانتے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، جو تمہارے سارے ایمانی طریقوں سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے سارے ایمانی اعمال سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے کلمے والے سارے اعمال سے نفرت کرتے ہیں، لیکن تم ایمان والوں کا حال یہ ہے، تم اہل علم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہو، اپنا شعار سمجھتے ہو، ان لوگوں کو اپنی زندگی کا ہم سفر سمجھتے ہو، جو تم کو اپنا دوست نہیں بناتے، جو تمہارے طریقے کو استعمال نہیں کرتے، جو تمہارے طریقے کو پسند نہیں کرتے۔ کبھی ایسا ہوا کہ تم نے ان لوگوں کو، شیطان کے ماننے والے لوگوں کا طریقہ استعمال کیا، کبھی انہوں نے شیطانی لباس پہنا تو تم نے بھی ویسا ہی لباس پہننا شروع کر لیا، کبھی انہوں نے شیطانی چہرہ بنایا تو تم نے بھی شیطانی چہرہ بنانا شروع کر لیا، تم نے ان لوگوں کو اپنا دوست بنایا، ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم، لیکن تم ان لوگوں سے محبت کرتے ہو جو تم سے محبت نہیں کرتے۔ کہیں ایسا ہوا کہ ان شیطان کے ماننے والے لوگوں نے تم سے بھی ایسی محبت کی جیسی تم ان کے ساتھ کرتے ہو، کبھی تم نے تمہارے جیسا چہرہ بنا لیا، کبھی تمہارے جیسی پگڑی پہن لی ہوتی انہوں نے، کبھی تمہارے جیسا لباس پہن لیا ہوتا انہوں نے، جن کو تم اپنا دوست سمجھتے ہو۔ نہیں، یہ تمہاری ایمان کی کمزوری ہے، تم ان لوگوں کو اپنا دوست سمجھتے ہو جو تم سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے دین سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے رب کے باغی ہیں، تمہارے نبی کے گستاخ ہیں، تمہارے طریقوں سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے اعمال سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے کلمے سے نفرت کرتے ہیں۔ ہائے وقت کے بہت بڑے بادشاہ گزرے، وقت کے بہت بڑے عالم گزرے، علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، جو یہ تعلیم آج ہم اپنے اولاد کو دیتے ہیں، اپنے بھائی بہن رشتہ داروں کو دیتے ہیں، جو تعلیم، جس تعلیم کے پیچھے ہم نے اپنے گھر بار کو بیچ دیا، اپنی زندگی، اپنے دین کو بیچ دیا، اپنے قرآن کو غیر اللہ کے حوالے کر لیا۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، وہ تعلیم نہیں وہ فتنہ ہے، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ سے جو تعلیم ہمیں دور کر لے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے جو تعلیم ہمیں دور کر لے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سنت مبارکہ سے جو تعلیم ہمیں دور کر لے، وہ تعلیم نہیں وہ فتنہ ہے ہمارے لیے۔ اور فتنہ ایسا ہوا کرتا ہے، فتنے کا راستہ وہ ہوا کرتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم نے اس فتنے کا راستہ اختیار کیا، نوح علیہ السلام کی قوم نے اس فتنے والا راستہ اختیار کیا، فتنے والا وہ شیطانی راستہ اختیار کیا۔ جب رب کے ماننے والے، رب کی عبادت کرنے والے، ایک رب کے حضور جھکنے والے لوگ ان کے سامنے آیا کرتے تھے، ان کو مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے طریقوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے تمہاری تبلیغ تمہارے گھروں میں، تمہاری تبلیغ تمہیں مبارک، ہماری تجارت میں دخل اندازی نہ کرنا، ہمارے کاموں میں دخل اندازی نہ کرنا، اگر ہم حرام کھانا چھوڑ دیں تو مال کہاں سے جمع ہوگا،
رشوت کھانا چھوڑ دیں تو تجارت کیسے چلے گی؟ اگر ہم ڈاکو ڈالنا چھوڑ دیں تو ہماری اولادیں کیسے پلیں گی؟ اس لیے تمہاری تبلیغ تمہارے گھروں میں، تمہاری تبلیغ تمہاری مسجدوں میں، ہمارے کام میں چھیڑ خانی نہ کرنا، ہماری زندگیوں میں چھیڑ خانی نہ کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر وہ عذاب ڈالا جو رہتی دنیا تک کے لیے نصیحت پکڑتی ہے دنیا کی، کیسے کیسے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ملوث کیا، ان پر کیسا عذاب مبعوث کیا۔ اللہ تعالیٰ اس دن، رب کی کبریائی اس دن بھی موجود تھی، رب کی کبریائی آج بھی موجود ہے، اور رب کی کبریائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود رہے گی۔ وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سارے اس کے محتاج ہیں۔ وہ جو چاہے گا وہ کر سکتا ہے، لیکن ہم نے اس تعلیم کو اختیار کیا، ہم نے اس طریقہ کار کو اختیار کیا، ہم نے ان لوگوں کا طریقہ اختیار کیا جو ہم کو رب کی کبریائی سے دور لے گئے، قرآن کی تعلیم سے دور لے گئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور لے گئے۔ ہائے ہائے ہماری بدبختی کہ ہم اس تعلیم کو سمجھ نہ پائے، اس کلام پاک کی تعلیم کو سمجھ نہ پائے۔ آج کے وقت کے بڑے سے بڑے سائنسدان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ وقت کا بہت بڑا پڑھا لکھا تعلیم یافتہ انسان ہے، بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کے سامنے ساری دنیا گھٹنے ٹیک لیتی ہے، لیکن یہ سائنسدان اندھے ہو گئے ہیں، یہ بہرے ہو گئے ہیں، یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جس سائنس کو سمجھنے کی آج ہم کوشش کرتے ہیں، وہ سائنس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے مکمل کر چکے تھے۔ ان کی تعلیم سے لے کے اگر سائنس کو، جغرافیہ کو لیا جائے، تعلیم کو لیا جائے تو دنیا کی ساری تعلیم بیکار ہو جاتی ہے۔ وہ تعلیم ہماری زندگی میں پھر آئے گی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتی تھی، ان کے اصحاب کے پاس ہوا کرتی تھی، ان کے نیک بندوں کے پاس ہوا کرتی تھی، اللہ کے نیک بندوں کے پاس ہوا کرتی تھی۔ لیکن ہماری بدبختی، ہماری بے غیرتی کہ ہمیں کوئی کلام پاک کا اثر نہیں ہوتا، کلمے کا اثر نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم کلام پاک پڑھنے والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان پر چلنے والے لوگ ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں، اور ہر وقت صبح شام نعرہ لگاتے ہیں قربان کر دیں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اپنی جان کو، لیکن جب قربان کرنے کی باری آتی ہے، اس طریقے کو جب ہمارے سامنے لایا جاتا ہے، اس طریقے کی جب ہم کو دعوت دی جاتی ہے کہ اب اس طریقے پر تم نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، چاہے آپ کی اولاد کی قربانی لگ جائے، آپ کی زندگی کو قربانی لگ جائے، آپ کو اپنی تجارت قربان کرنی پڑے اس طریقہ کار کے پیچھے، لیکن یہی طریقہ اختیار کرنا ہے، اس وقت ہماری زبانوں سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ ہاں ہم مانتے ہی دین کو، کلام پاک کو مانتے ہیں، آپ علیہ السلام کے طریقے کو مانتے ہیں، آپ علیہ السلام کی رحمت کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو مانتے ہیں، لیکن دنیا کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے یہ جو ان کی زبان سے لیکن نکلا، یہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ وہ اس طریقے، وہ جو 3 طریقوں میں بٹ گئے تھے وہ لوگ، سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلے لوگ وہ آئے تھے ان میں جو فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کلام پاک کو مانتے ہیں، کلمے کو مانتے ہیں، لیکن کلام پڑھنے کے باوجود، اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود، اللہ کی کبریائی کا اقرار کرنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں اثر نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں وہ ایمان پیدا نہیں ہوتا، وہ ایمان کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، جو حقیقت میں ان کے دلوں میں جو جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ جذبہ ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ وہ دل کی دنیا کیسے بدلے گی؟ وہ دل کی گہرائیوں میں بسنے والی شیطانی طاقت کیسے بدلے گی؟ اس میں اللہ کی رحمت رنگ کیسے لائے گی؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ بَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ شیطان بھی میری کبریائی کا اقرار کیا کرتا تھا، شیطان میری ہر ایک بات کو تسلیم کرتا تھا، شیطان میری ہر ایک
ہر ایک اتاری ہوئی بات کو تسلیم کیا کرتا تھا، لیکن درنگی اس کے دل میں تھی، فراڈ اس کے دل میں تھا۔ ہاں کسی شاعر نے بھی کہا ہے شاید، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ایک ہی طرف آ جا، دو گھوڑے کا سوار کیوں ہوا کرتا ہے؟ یا کلمے کا ہی اقرار کر لے، یا غیر اللہ کا طریقہ ہی اختیار کر لے، کبھی وہاں تو کبھی یہاں کیوں کر آیا کرتا ہے؟ علامہ اقبال کہا کرتے تھے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر لیں، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر لیں، تو جھکتا کہیں اور ہے، تیرے خیالات کہیں اور ہیں۔ جھکتا میں رب کے سامنے ہوں، لیکن رب کے سامنے سر رکھ کر بھی میری دل اور دماغ میں وہ طریقہ کار بسے ہوئے ہیں، وہ تجارت کے طریقے بسے ہوئے ہیں جو شیطان نمرود بھی نہیں کیا کرتا تھا، جو شیطان بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ علامہ قرطبی ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کے ایک غلام نے صبح صبح آ کر اپنی دکان کا تالا توڑ دیا، اس کو آگ لگانا شروع کر لیا۔ دیکھنے والے نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ علامہ قرطبی نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا کہ وقت کے مطابق ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد میں سے کوئی انسان اٹھا، اس کی تجارت کو آگ لگانا شروع کر لیتا ہے، صبح صبح آ کر اس کی دکانوں کا تالا توڑنا شروع کر لیتا ہے، اور پکار کر کہتا ہے اس ساری عمارتوں کو میں نے منہدم کر لینا ہے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہائے اس اولاد نے میرے باپ کو اللہ کی کبریائی سے ایسا دور کیا کہ جب اس کو کلمہ پڑھنے کی جب موت کی باری آئی، جب وہ کل نفس ذائقۃ الموت، جب وہ وقت اس پر آ گیا، جب وہ وقت اس پر، وہ موت کی سختی اس پر طاری ہو گئی، وہ موت کی سختی اور گرمی کا وقت جب اس پر آ گیا تو کلمہ نصیب نہیں ہونے لگا۔ کہا میرے حلق میں وہ کانٹا چبھ رہا ہے، جو میں تجارت کرتے وقت جو مال تولتا تھا، وہ مال میں غلط طریقے پر تولا کرتا تھا، غلط طریقہ میں نے استعمال کیا تھا جو شیطان اور نمرود کیا کرتے تھے، وہ ترازو کا وہ کانٹا میرے حلق میں آج چبھ رہا ہے، جس کی وجہ سے میری زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ یہ تجارت میرے کس کام کی، جس تجارت نے میرے والد کو وقت کا بادشاہ بنا، بادشاہ کی کرسی پر بٹھا، لیکن مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہمارے پاس وہ شیطانی طاقتیں آ جائیں، وہ شیطانی طاقتیں ہمارے جسم میں آ کر انگڑائی لینا شروع کر لیں، جس کی وجہ سے ہماری زبان سے کلمہ نصیب نہ ہو، جس کی وجہ سے ہماری زبان سے وہ کلمہ نصیب نہ ہو، ایمانی موت نہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا آخرت کا ذریعہ، ہماری آخرت کو خراب کر کے ہمارے لیے جہنم تیار کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور وہ طریقہ ہم کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، جو طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے تابعین کے ذریعے، علماء کرام بزرگان دین کے ذریعے ہم تک یہ طریقہ پہنچایا، لیکن آج ہمارے سامنے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، اللہ والوں کی توہین کی جاتی ہے، لیکن ہماری زبان سے ذرا سی آہ کی آواز نہیں نکلتی، ذرا سی سسکیاں محسوس نہیں ہوتی ہمیں کہ یہ دین کا مذاق اڑانے والے، قرآن کا مذاق اڑانے والے کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ترحقها قطر اولئک هم الکفرۃ الفجر، کہیں ایسا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو پست کر دے، ہماری آنکھوں پر پردے ڈال دے کہ میں نے آنکھیں اس لیے دی کہ میرے دین کی حفاظت کرو گے، میرے کلام کی حفاظت کرو گے، لیکن تمہارے سامنے میرے کلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، میرے قرآن کی توہین کی جاتی تھی، تم خاموش بیٹھ